ناظرین گرامی، مصر کی سرزمین سے دریافت ہونے والے 4500 سال پرانے ایک خفیہ کمرے نے ماہرین کو حیران کر کے رکھ دیا۔ اس خفیہ کمرے سے ملنے والی تحریری دستاویزات کو پڑھ کر مصر کی فرعونوں کے بارے میں ایسی پراسرار باتیں سامنے آئیں جو اس سے پہلے چھپی ہوئی تھیں۔ ماہرین آثار قدیمہ نے جب تفصیل سے خفیہ اور پراسرار کمرے کا جائزہ لیا تو ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس کمرے کے اندر سے کیا کچھ ملا، اسی کی تفصیل آج ہم آپ سے شیئر کریں گے، اور اس کے علاوہ اہرام مصر سے جڑے ہوئے کچھ رازوں سے متعلق بھی آپ کو آگاہی دیں گے۔ لہٰذا آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ مکمل حقائق جان سکیں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہا کریں۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، مصر کے گزہ اہرام کے تقریباً 200 کلومیٹر کی دوری پر بحیرہ احمر یعنی ریڈ سی کے ساحل پر ایک قدیم علاقہ ہے جسے وادی الجراف کا نام دیا گیا ہے۔ اگر اس علاقے کو وزٹ کیا جائے تو ہر طرف ویرانی ہی ویرانی ہے، ریت کے ٹیلے اور صحرائی جھاڑیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ سیاح اس وادی کا رخ کرتے ہوئے گریز کرتے ہیں، مگر یہاں ایک ایسا راز پوشیدہ ہے جسے جان کر آرکیالوجسٹ حیرت میں ڈوب گئے۔ اس صحرائی علاقے کے درمیان ایک بہت بڑا ریت کا ٹیلا ہے جس نے سنگلاخ پہاڑیوں کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اس ٹیلے کے نیچے پتھروں کو کاٹ کر لمبی لمبی سرنگیں بنائی گئی اور ان سرنگوں کو بھاری بھرکم پتھروں کے ذریعے بند کیا گیا۔ ماہرین نے اس جگہ کا معائنہ کر کے نتیجہ نکالا کہ یہ سرنگیں آج سے 4500 سال پہلے تیار کی گئی تھیں۔ جب سرنگوں کے دہانوں پر رکھے ہوئے بھاری بھرکم پتھروں کو جدید مشینری کے ذریعے ہٹایا گیا تو اندر کے مناظر نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ ویسے تو مصر کا چپا چپا اپنے اندر گہرے راز چھپائے ہوئے ہے اور مصر کی شاندار تہذیب کا عکاس ہے۔ ابھی تک مصر میں کم و بیش 118 پیرامڈز دریافت ہو چکے ہیں، اور ماہرین آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ عین ممکن ہے کہ اس سے بھی کہیں زیادہ پیرامڈز ابھی بھی ریت کے نیچے دفن ہو سکتے ہیں۔ ویسے تو مصر میں موجود ہر پیرامڈ ایک عجوبہ ہے، مگر خوفو نامی فرعون کا تیار کردہ 480 فٹ اونچا پیرامڈ بہت حوالوں سے منفرد ہے۔ اسی پیرامڈ کے ساتھ ایک اور پیرامڈ ہے جس کی اونچائی 450 فٹ ہے۔ یہ پیرامڈ خوفو کے بیٹے کنگ کافرے نے اپنے دور میں بنوایا تھا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ہر ایک پیرامڈ کے بنانے میں تقریباً 25 لاکھ پتھروں کے بلاک استعمال ہوئے، اور ہر ایک بلاک کا وزن 2500 کلو گرام ہے۔ اتنا زیادہ وزن 480 فٹ کی بلندی تک آج سے 4500 سال پہلے لے کر جانا ایک عجوبہ لگتا ہے، جبکہ اس دور میں جدید ٹیکنالوجی بھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ حتیٰ کہ آج کے جدید ترین دور میں بھی اس طرح کے پیرامڈز تیار کرنا آسان نہیں ہے۔ پیرامڈ کی تیاری ایک ایسا راز ہے جس پر کئی سالوں سے ماہرین اور سائنسدان سر کھپا رہے ہیں، مگر ابھی تک انہیں کوئی آئیڈیا نہیں ہو رہا کہ یہ اہرام کس طرح سے تیار کیے گئے ہوں گے۔ معزز خواتین و حضرات، جب 1798 میں فرانسیسی ملٹری سربراہ نپولین مصر پر حملہ آور ہوا تو آدھے سے زیادہ مجسمے اور اہرام ریت کے نیچے دھنسے ہوئے تھے۔ اس وقت سے کھدائی اور تحقیق کا آغاز ہوا اور جدید دنیا حیرت میں ڈوبتی چلی گئی۔ 1980 میں کھدائی کے دوران تحقیقاتی ٹیم کو ان ورکرز کے ڈھانچے ریت سے ملے جنہوں نے کنگ کافرے کا پیرامڈ تیار کیا تھا، کیونکہ ان کو اعزاز کے طور پر کنگ کافرے کے پیرامڈ کے بالکل ساتھ ہی دفن کیا گیا تھا۔ ریڈ سی کے ساحل کے قریب خوفو نامی فرعون نے کشتیوں کی تیاری کے سلسلے میں ایک بہت بڑا سٹرکچر تیار کروایا تھا، جسے کئی سالوں کی محنت کے بعد ماہرین نے کھوج نکالا۔ کشتیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف قسم کے آلات بھی وہیں موجود تھے۔ جب ماہرین نے ارد گرد کے علاقے میں مزید کھدائی کا عمل کیا تو انہیں بہت سی ایسی ٹنلز مل گئیں جو زمین کے اندر جا رہی تھیں، اور ان سرنگوں کے دہانوں پر بھاری بھرکم پتھر رکھے گئے تھے۔ ماہرین نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ وہی جگہ تھی کہ جہاں مصر کے لوگ لٹیروں کے ڈر سے اپنی کشتیاں چھپایا کرتے ہوں گے۔ جب ان ٹنلز میں ماہرین داخل ہوئے تو انہوں نے کنگ خوفو کے متعلق حیران کن باتوں کو دیواروں پر لکھے ہوئے دیکھا۔ یہ ٹنلز خاصی کشادہ تھی اور ان کی دیواروں پر قدیم مصری زبان میں لکھا تھا، ہمارے خدا ہماری حفاظت فرما، اور ایک جگہ پر یہ لکھا ہوا ملا، ہمارے خدا کنگ خوفو ہماری مدد فرما۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مصر کے عوام خوفو نامی فرعون کو اپنا خدا اور مسیحا تسلیم کرتے تھے۔ معزز خواتین و حضرات، ماہرین نے جب ٹنلز کی مزید کھوج کی تو انہیں ایک پراسرار سیکرٹ روم بھی ملا جس کے مناظر نے ماہرین کی ٹیم کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔
یہ سیکرٹ روم خاصا کشادہ تھا اور اس کی دیواروں پر مختلف تصاویر نقش تھیں۔ اس کمرے سے پودے سے تیار کیا ہوا ایک پیپر بھی ملا جو کہ خستہ حالت میں پتھروں کے نیچے دبا ہوا تھا۔ اس زمانے میں خط و کتابت کے لیے ایسے پیپر استعمال ہوا کرتے تھے۔ یہ ایک انتہائی اہم دستاویز تھی جو ماہرین کے ہاتھ لگ چکی تھی۔ یہ پاپائرس دنیا کا سب سے قدیم پاپائرس تھا جس پر کچھ تحریر کیا گیا تھا۔ اس پر لکھی ہوئی تحریر کو سمجھنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کو ریسٹور کیا گیا اور اس عمل میں پورے 6 سال کی محنت صرف ہوئی، کیونکہ یہ 4500 سال پرانا ایک ڈاکیومنٹ تھا۔ جب ماہرین اس تحریر کو پڑھنے کے قابل ہوئے تو ان پر انکشاف ہوا کہ اس میں خوفو نامی فرعون کے دور میں ایک سپروائزر اپنے 40 ورکر کے ساتھ وہاں رہتا تھا اور اپنے کام کی تفصیل بادشاہ کو دیا کرتا۔ اس ڈاکیومنٹ میں 40 ورکرز کے نام بھی لکھے ہوئے تھے۔ اب ماہرین کے لیے سوال یہ پیدا ہوا کہ آخر خوفو کا سپروائزر 40 ورکرز کے ساتھ وہاں کیا کرتا تھا۔ مزید تحقیق کے بعد بالآخر ماہرین نے سارا معاملہ سلجھا لیا۔ دراصل سپروائزر اپنے ورکرز کے ساتھ کشتیوں میں بیٹھ کر سمندر پار کر کے سینائی نامی علاقے میں جایا کرتا اور وہاں سے بڑی مقدار میں کاپر اکٹھا کر کے دوبارہ وادی الجراف کا رخ کیا کرتا، کیونکہ وہاں لوہا وغیرہ موجود نہ تھا۔ یہ کاپر پیرامڈ کی تیاری میں استعمال ہوا کرتا، اس لیے اسے دریائے نیل تک لے جایا جاتا۔ یہ کاپر گدوں پر لاد کر احرام کی جگہ تک پہنچایا جاتا تھا اور ماہرین کے مطابق یہ کاپر مقدار میں اتنا زیادہ ہوا کرتا تھا کہ آئندہ آنے والے 2 سالوں تک اس کی مزید ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ دراصل اس کاپر کی مدد سے ایسے ٹولز تیار کیے جاتے تھے جن کی مدد سے بھاری پتھروں کے بلاکس کو اٹھانے میں مدد ملتی تھی، اور خود پتھروں کے بلاکس بھی انہی ٹولز کے ذریعے بنائے جاتے تھے۔ احرام کے قریب ایسے پہاڑ بھی موجود ہیں جہاں سے پیرامڈز کی تیاری کے لیے بلاکس بنائے جاتے تھے۔ کاپر کی منتقلی کے بعد ورکرز اپنی کشتیوں کو ڈسمنٹل کر کے خفیہ کمروں میں چھپا دیا کرتے تاکہ وہ لٹیروں سے محفوظ رہ سکیں۔ وادی الجراف سے ملنے والے ڈاکیومنٹ کی مدد سے ماہرین نے کافی رازوں سے پردہ اٹھایا۔ ان کے مطابق خوفو اپنے زمانے کا طاقتور ترین بادشاہ تھا، مگر ابھی تک آرکیالوجسٹ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ آخر اتنے بھاری پتھر اتنی اونچائی تک کس طرح سے پہنچائے جاتے تھے۔ اس حوالے سے انہوں نے اسی علاقے کے آس پاس زیر زمین ایسی سیڑھیوں یا سلیب کو دریافت کیا جن سے انہیں اندازہ ہوا کہ ہزاروں کی تعداد میں ورکرز مضبوط رسیوں کی مدد سے اتنے وزنی بلاکس اوپر لے جاتے ہوں گے۔ بہرحال ابھی تک ماہرین اس حوالے سے کسی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچ سکے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مصر ایک پراسرار زمین ہے اور اس کی گتھیاں سلجھاتے سلجھاتے نہ جانے کتنی صدیاں اور لگ جائیں گی۔ اس حالیہ دریافت کے بارے میں آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے دوستوں سے شیئر بھی کر دیجیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔